کل سے سوشل میڈیا پر ایک مذہبی رہنما کی ویڈیو وائرل تھی، اور اس ویڈیو میں یہ صاحب جو ہیں بہت ہی قابل اعتراض زبان استعمال کر رہے تھے کچھ سیاسی شخصیات کے بارے میں، سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں، اور آخر میں جا کے انہوں نے مجھ ناچیز کا بھی ذکر کیا، اور محمد مالک صاحب جو ہم ٹی وی کے اینکر ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ سب کو فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولی مار دی جائے، اور گندی گالیاں بھی انہوں نے دی ہیں۔ تو ہم تو خیر صافی ہیں، ہمیں تو اس طرح کے تھریٹس جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں، سیاستدانوں کو بھی ملتے رہتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کا ذکر کرنا، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا خاص طور پہ نام لیا گیا ہے، تو اس ویڈیو کے بعد کل جو قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ محترمہ ہے انہوں نے اسلام آباد پولیس کو اس کی شکایت بھی کی۔ آج بھی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل تھی، تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ ایک سو موٹو نوٹس لے لیا ہے، اور کل اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ اب کل اس کی ہیئرنگ ہے، لیکن اس ویڈیو میں جو باتیں کی گئی ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ تشدد پہ لوگوں کو اکسانا چاہ رہے ہیں، اور سیاسی اختلاف کو انتقام اور دشمنی کی حد تک لے جا رہے ہیں۔ فواد چوہدری صاحب، آپ خود بھی ایک وکیل ہیں، تو سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا، جبکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو سپریم کورٹ میں کیس تھا اس کی سماعت ہوئی، ابھی اس کا شارٹ آرڈر آیا، ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے، تو اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ کوئی سو موٹو ایکشن لیتی، آپ نہیں سمجھتے کوئی حکومت کو اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس ڈسکریمنیشن کو نہیں مانتا کہ سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں یا ڈیفنس فورسز کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہ بڑا گناہ ہے، اور صحافیوں کو یا اپنا سیاستدانوں کو، اسپیشلی سیاستدانوں کو آپ کو گالیاں دینے کا اور فتوے دینے کا لائسنس حاصل ہے۔ یہ ایک بڑی بنیادی کرٹیسزم ہے میری اپنے سسٹم کے اوپر بھی، اور پچھلی دفعہ جب یہ ایف آئی اے کے پیسے بڑھانے کی بات آئی تھی تو میں نے تو کھل کے کہا پی ایم صاحب سے بھی اور کیبنٹ سے بھی کہ یہ عجیب و غریب ڈپارٹمنٹ ہے، کہ ان سے ایک سائبر کی ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ ٹکے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ روزانہ کوئی بندہ اٹھتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ اپنا جو ہے وہ کافر ہے، آدھی کابینہ کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ایک ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ اپنا میں پیریئر واٹر پی رہا ہوں، اور وہ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ جناب یہ تو اپنا ہو گیا کافر ہو گیا جی، اس کو اپنا یہ تو ٹی وی پہ شراب پی رہے ہیں۔ ایک ٹیلی ویژن نے اٹھا کے وہ جو ہے وہ کلپ چلا دیے۔ تو مجھے اب بتائیں، اس ملک میں کسی کی نہ کوئی پوچھ پرچھ ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کچھ ہے، تو یہ جو اتنے ہم تنخواہیں دے رہے ہیں ایف آئی اے کو، اسپیشلی یہ جو سائبر کرائم ونگ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور میں نے اجاز شاہ صاحب سے بھی یہی بات کی ہے، میں نے شہزاد اکبر سے بھی یہی بات کی ہے کہ مجھے اب جسٹیفائی کریں کہ یہ ہے کیوں، اور یہ جو چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو نوٹس لینا کیوں پڑا ہے اس کے اوپر؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں جی آپ نے جا کے فلانے کو فلانا تھپڑ مار دیا، فلانے کو بڑا ظلم کر دیا۔ جو یہاں پہ کسی کا نہ کسی کو کوئی کسی کی پرواہ ہے، نہ کسی کو جھوٹ کی پرواہ ہے، نہ کسی کو سچ کی پرواہ ہے، اور جب تک سو موٹو نہ لے سپریم کورٹ، جب تک وہ خود نہ کرے، یہاں پہ کوئی ہلتا ہی نہیں ہے۔ اینڈ آئی تھنک اٹس اے فیلئر آف ایف آئی اے دیٹ لیڈ ٹو دس سو موٹو نوٹس۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ پہلے نوٹس لے لیتا، کوئی کارروائی کرتا، تو سپریم کورٹ کو نوبت نہ آتی ہے کام کرنے کی؟ اس میں ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں جو ہے وہ جو ڈیمیجز کا قانون ہے اس کو سٹرینتھن کرنے کی کئی مرتبہ پہلے بھی کوشش ہوئی ہے، اور اسی طرح جو صحافیوں کا تحفظ ہے اس کے متعلق بھی لا کی باتیں ہوتی رہی ہیں، اور فواد چوہدری صاحب نے بھی اس بارے میں کچھ کوششیں شروع کی تھی، لیکن بہرحال وہ جو ہے وہ تکمیل کو نہیں پہنچی۔ اس میں دیکھیں جو آپ ناچیز ہیں، یعنی صحافی یا ہم جو برے ہیں سیاستدان، ہمیں کم از کم یہ موقع حاصل ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں اگر برا کہہ رہا ہے تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس لیے شاید ہمیں اس بات کے لیے جو ہے وہ ایکسپوز کیا گیا ہے لیگلی بھی اور ادروائز بھی، کہ جی ہمیں کوئی جو مرضی جو ہے وہ برا کہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات پوچھ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو عدلیہ ہے یا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یا دوسرے جو ججز صاحبان ہیں، یا اسی طرح سے آرم فورسز ہیں، ان کو کیونکہ یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے، ان کی اہلیہ نے جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہے، شاید کسی جج کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بارز کو جو ہے وہ بہت مؤثر رول ادا کرنا چاہیے، اور حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ جب کل سے اپلیکیشن جو ہے وہ سامنے آ گئی تھی تو نہ صرف اس کے اوپر مقدمے کا اندراج کیا جاتا، بلکہ اب تک جو ہے وہ ساری
کمپلیٹ جو ہے وہ لیگل ایکشن جو ہے وہ اس کے اوپر ہونے کے بعد جو ہے صبح حکومت جو ہے وہ جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے یہ رکھے کہ جناب یہ واقعہ ہوا ہے، یہ اس میں جو ہے وہ قانون اٹریکٹ کرتا ہے، ہم نے اس کے خلاف جو ہے وہ یہ کارروائی کی ہے۔ اب اگر گورنمنٹ نہیں کرتی تو پھر چیف جسٹس صاحب نے تو پھر کروا ہی لینا ہے، کیونکہ عدلیہ کے پاس تو یہ پاور ہے جو کہ میڈیا کے پاس بھی نہیں ہے اور سیاستدانوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب سیاستدانوں کے اب دیکھیں جو ہمارا جو پریولیج ایکٹ ہے یا جو ہمارا پریولیج ہے، اب آئین کو، جمہوریت کو، جو سیاستدانوں کو جو مرضی جہاں مرضی جو ہے وہ گالیاں دے، آپ اس پریولیج ایکٹ کے تحت جو ہے وہ آپ کسی کو اف نہیں کہہ سکتے۔ جی فواد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ دیکھیں میں رانا صاحب کی بات سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ حق چونکہ بات کر سکتے ہیں لہٰذا ان کے لیے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ مختلف ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے سامنے یہ جو مذہبی فتویٰ بازی ہے نا، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے احسن اقبال صاحب کے ساتھ کیا ہوا، ایک بالکل غلط، میں خود وکٹم رہا ہوں اس کا۔ ہاں آپ خود اس کے جو ہے وہ وکٹم رہے ہیں، اور اتنے لوگ یہاں پہ تو جو ہے ان کو کیا گیا۔ اور دوسرا یہ جوڈیشری کو دیکھیں، یہ بھی احساس کرنا چاہیے۔ کل سپریم کورٹ جو ہے وہ لے رہی ہے نوٹس، بڑی اچھی بات ہے۔ میں ججز سے یہ کہوں گا، اور میں آپ کو بتاؤں کوئی سکم نہیں ہے ڈیمیجز کے لا میں، بالکل پرفیکٹ لا ہے، اور ہمیشہ لاز نے انفورس کیا۔ پرابلم کیا ہے، جوڈیشری اپنے کیسز میں تو اوپر نوٹس لے لیتی ہے، دوسرے لوگوں کے بارے میں وہ سیریس ہی نہیں ہے۔ جب جوڈیشری جو ہے وہ یہ احساس کرے گی کہ جو عام آدمی ہے ان کی عزت کا بھی تحفظ کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور ڈیمیجز کا جو قانون ہے، جو آپ کا یہ جو اس کے اوپر جو اپنے قوانین ہیں وہ اپنے انفورس کرنے ہیں، تو پھر پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ خالی رول جو ہے نا سارے اداروں کے ہیں، جو پارلیمنٹ کا رول ہے، جوڈیشری کا رول ہے، لا انفورسمنٹ کا رول ہے۔ اگر آپ آج جا کے فار ایگزامپل ڈیمیجز کے کیسز کریں کسی کے اوپر، پرابلم ہی نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ نہ جواب آتا ہے نہ کچھ آتا ہے، اور وہ آرام سے کیسز پڑے رہتے ہیں، کئی سالوں بعد انفرکچرس ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک جوڈیشری اس کو معاملے کو ایک اہمیت کا حامل نہیں سمجھے گی اور اپنی لوور کورٹس کو انفورس نہیں کرائے گی، اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہونا۔ سو آئی وڈ لائک چیف جسٹس صاحب کی سو موٹو آپ نے لیا ہے، اس کو آپ سیٹل بھی کریں، اور صرف اپنے ادارے تک نہ رہیں، باقی شہریوں تک بھی اس کا جو فائدہ ہے وہ۔ رانا صاحب وہ جو ویڈیو ہے اس میں وہ جو مذہبی رہنما ہے، میں ان کا نام لوں گا، ویڈیو میرے پاس موجود ہے، نام میں دکھاؤں گا کیونکہ اتنی قابل اعتراض زبان ہے میں نے سنی کہ وہ ہم سنوا ہی نہیں سکتے، اتنی قابل اعتراض، اور ان کو یعنی کہ کسی نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو گفتگو کیسے کرنی چاہیے۔ ہمارے خلاف تو روز ہوتی ہے کیا اس میں، یعنی سیاستدان اور صحافی جو وہ تو عادی ہیں۔ سوال میرا یہ ہے، سوال میرا یہ ہے کہ کیا اس میں علماء کرام کو کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے کہ جب کوئی عالم دین جو ہے وہ مذہب کی آڑ لے کے کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے، مثلاً وہ صاحب جو ہیں انہوں نے قاضی فائزہ کے بارے میں اور ججز کے بارے میں اور نواز شریف صاحب کے بارے میں اور زرداری صاحب کے بارے میں کہا، وہ تو ایک علیحدہ بات، ہم پہ یہ الزام لگایا ہے کہ ہم نے جناب مولانا طارق جمیل کو فورس کیا ہے، مجبور کیا ہے کہ وہ ہم سے معافی مانگے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے خود معافی مانگی، ہم نے ان کو نہیں کہا۔ اب یہ بندہ جو ہے یہ مذہبی رہنما بن کے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا علماء کرام کو کردار نہیں ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں اب جو ہے فواد چودھری صاحب تو اب پارلیمنٹ آ ہی نہیں رہے، وہ تو بالکل کوارنٹین ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کیونکہ آج یہ بات جو ہے یہ وائرل ہوئی ہے اور آلموسٹ سب کو جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے، باقی کو اگر رہ گیا تو آپ کے پروگرام سے پتہ چل جائے گا۔ اس میں پارلیمنٹ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو بھی اپنا کردار کرنا چاہیے، اور بارز کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کل سامنے آنا چاہیے، اور علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اور مجھے امید ہے کہ جو علماء جو ہے وہ حق کی بات کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ضرور بات کریں گے اور اس کو جو ہے وہ کنڈیم کریں گے۔ فواد صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے؟ پارلیمنٹ کو تو کردار ادا کرنا ہی چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی اب پچھلی دفعہ میں نے کیا تو وہ خواجہ آصف صاحب نے بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے اپنی جو ہے ان کے اپنے ہی گلے ختم نہیں ہوتے، وہ اپنے رونا روتے چلے اب نئی صورتحال ہے، اب آئے نا صبح آپ، اب نئی صورتحال ہے، اب نئی صورتحال ہے صبح آ جاتے ہیں، لیکن ایشو یہی تھا، میں نے یہی ریکویسٹ کیا تھا اس وقت بھی کہ ایک پارلیمنٹ میں جوائنٹ لا، ایک تو پاکستان میں بے شمار جگہوں کے اوپر نا کراس پارٹی لیجسلیشن کی ضرورت ہے۔ میں رانا ثناءاللہ صاحب کو کہوں گا کہ ہمیں ایک پارلیمنٹری گروپس ایسے بھی کریٹ کرنے چاہیے پارٹیز میں جہاں پہ بہت ساری لیجسلیشنز ہم کراس پارٹی کر سکیں، متفقہ لیجسلیشن جو ہے وہ کر سکیں، اور یہ بھی انہی میں سے ایک قسم کی لیجسلیشن ہے، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ جو ہے وہ ہم بائی پارٹیزن جو ہے لیجسلیشن۔ تو اس پہ کل حکومت اور اپوزیشن
میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جوائنٹ ریزولوشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر بڑا جو ہے اس کا ایک افیکٹ ہوگا، اور اگر کل جو ہے یہ ہماری طرف سے اپوزیشن کی طرف سے، تو میں اس بات کو جو ہے وہ بالکل گارنٹی دیتا ہوں ایک قرارداد پاس ہونی چاہیے کہ کہ سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں کی طرف سے حکومت اور اپوزیشن کی اہم شخصیات کے بارے میں اور علماء کرام کے بارے میں اور صحافیوں کے بارے میں جو جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں ان کی آپ مذمت کریں. اور خاص طور پہ یہ صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ بڑی سخت تادیبی جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے، ناٹ انڈر آرڈنری لا بٹ اسپیسیفک لا. سپریم کورٹ کرو. جی فواد صاحب آخری بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں وہ اس کو جوڈیشری اور ڈیفینس فورسز کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ بھی تو بڑی جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ایسی جوائنٹ ریزولوشن ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ کی شخصیات، صحافت کے لوگ، آرم فورسز کے لوگ، جوڈیشری کے لوگ، تمام طبقہ ہے زندگی کی اہم شخصیات جن کے خلاف جھوٹی کمپین چلتی ہے سوشل میڈیا پہ، اس کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے. بالکل یہ ہو سکتی ہے صبح، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ بات جو ہے وہ اس کے کی موٹیویشن میں جو ہے وہ بڑا کردار ادا کرے گی. اگر فواد چوہدری صاحب صبح جو ہے نا وہ اپنا بائیکاٹ ختم کر کے تو پارلیمنٹ آئیں. چلے ڈن ہے، اس کے لیے آ جاتے ہیں. لو جی، فواد چوہدری صاحب نے اعلان کر دیا وہ کل پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ فواد چوہدری صاحب، بہت بہت شکریہ جناب رانا ثناءاللہ صاحب. اجازت